را پڑھیں گے، را کے حرف کے اندر کون سی صفات پائی جاتی ہیں، اور را کا جو مخرج ہے یعنی کہ اس کے آواز کے نکلنے کی جو جگہ ہے منہ کے اندر سے وہ کون سی ہے، انشاءاللہ آج اس سبق میں ہم سیکھیں گے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ تو را حرف کو پڑھنے سے پہلے اس کا مخرج جو ہے وہ ہم یاد کر لیں۔ تو را کا جو مخرج ہے وہ نوک زبان کو جب مقابل کے تالو پہ لگاتے ہیں مائل بپشت کر کے، یعنی کہ وہ زبان مائل ہوتی ہے تھوڑی سی بیک سائڈ کی طرف، اور اس کے جو نوک ہے وہ سامنے والے مقابل یعنی اس سے سامنے کا جو تالو ہے وہاں پر لگتی ہے، تو اس سے را ادا ہوتا ہے۔ یہاں پر آپ رائٹ سائڈ کی امیج میں دیکھیں کہ یہ نوک زبان ہے، تو نوک زبان دیکھیں تھوڑا سا بیک سائڈ پہ موو ہوئی ہے اور یہ مائل بپشت ہوئی ہے، اور یہاں سے ہوتا کیا ہے کہ مقابل کے تالو پہ یہ جب لگتی ہے تو اس وقت را پڑھا جاتا ہے۔ اور ایک اور چیز کہ اس کی آواز جو نکلتی ہے وہ یہ جو لیفٹ سائڈ پہ امیج آپ کو نظر آ رہی ہے یہ چھوٹا سا سوراخ ہے، تو کیونکہ جب زبان کی جو نوک ہے وہ سامنے والے تالو پہ جب لگتی ہے تو یہ دونوں سائڈز لگتی ہیں، تو دونوں سائڈ جب مقابل کے تالو پہ لگتی ہیں تو را کی جو آواز نیچے سے آتی ہے جو ووکل کارڈ سے آتی ہے تو وہ اس کو بلاک کر دیتی ہے، یعنی کہ زبان کیونکہ جب سامنے تالو پہ ٹچ ہو گئی ہے تو وہ آواز باہر نکلنے کے لیے اس کو پرابلم کرتی ہے، بلاک کرتی ہے، یعنی کیونکہ زبان ٹچ ہوگی تو آواز نکلنے کی جگہ نہیں رہی، تو اس لیے یہاں ایک چھوٹا سا سوراخ بن جاتا ہے زبان کے درمیان میں، یہاں سے بیسیکلی را کی آواز نکلتی ہے، جس سے اس را کی آواز کے اندر تکرار بھی پیدا ہوتا ہے۔ تو یہ انشاءاللہ ہم اس کی صفات میں آگے پڑھتے ہیں۔ تو ہم را کو جب پڑھیں گے تو وہ اس سوراخ سے جو ہے آواز باہر نکلے گی، اور پھر اس کے اندر جو ہے وہ تکرار بھی آتا ہے۔ تو ہم پڑھیں گے را، آپ نے میرے ساتھ پڑھنا ہے را را را، را کو موٹا پڑھیں گے، اور یہاں پر اس درمیان والی امیج میں دیکھیں کہ یہ زبان سامنے والے تالو پہ لگ رہی ہے، تو اس کو دوبارہ پڑھیں گے را را۔ را کو کبھی موٹا پڑھتے ہیں کبھی باریک پڑھتے ہیں، یہ کنڈیشن پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اگر آپ کو نہیں پتا کہ کب را کو موٹا پڑھتے ہیں اور کب باریک پڑھتے ہیں تو اس ویڈیو کے نیچے ڈسکرپشن میں نے لنک دیا ہوا ہے صفات الحروف کا، تو وہاں صفات کے اندر پورا جو کورس ہے اس کے اندر یہ را کو کب موٹا اور کب باریک پڑھتے ہیں اس کی ویڈیو پڑی ہوئی ہے، تو وہاں پر آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ اب ہم را کی پریکٹس کرتے ہیں۔ را زبر را، لمبا نہیں کریں گے اور موٹا پڑھیں گے۔ جب را کے اوپر زبر اور پیش آئے گی تو اس کو موٹا پڑھیں گے، اور جب را کے نیچے زیر آئے گی تو اس کو باریک پڑھیں گے۔ را زبر را، را زیر ری، اب باریک پڑھیں گے ری، را پیش رو، اور بغیر جوڑ کے پڑھیں گے را ری رو، را ری رو۔ یہ تو را کا مخرج تھا، اب اس کی صفات پڑھتے ہیں۔ تو جو پہلی صفت ہے را کے حرف کے اندر وہ صفت جہر ہے، جس میں سانس بند ہو جاتا ہے۔ جب ہم را کو پڑھیں گے تو سانس بند ہو جائے گا۔ حمزہ را زبر اور دیکھیں سانس بند ہو رہا ہے۔ اس کے بعد ہے توسط۔ توسط یہ پہلی دفعہ یہ صفت آئی ہے، تو اس سے پہلے ہم نے صفت رخاوت اور شدت پڑھی تھی۔ تو شدت میں کیا ہوتا تھا کہ آواز مخرج میں بند ہو جاتی تھی، اور رخاوت میں کیا ہوتا تھا کہ آواز مخرج میں جاری رہتی تھی۔ اب شدت اور رخاوت کے درمیان والی جو کنڈیشن ہے وہ اس کو بولتے ہیں توسط، یعنی کہ نہ تو آواز مخرج میں بند ہوگی اور نہ ہی آواز مخرج میں پوری طرح جاری رہے گی، یعنی کہ درمیانی پوزیشن رہے گی، تھوڑی سی آواز بند ہوگی اور تھوڑی نکلے گی، تو اس کو توسط بولتے ہیں۔ تو یہ آپ نے رخاوت اور شدت کے درمیان والی کنڈیشن توسط کہلاتی ہے۔
اس کے اندر نہ تو بالکل ہی آواز مخرج میں بند ہو رہی ہے اور نہ ہی جو ہے وہ جاری رہتی ہے، بلکہ آواز میں توسط ہوتا ہے، مڈل، اس کو بنی درمیانی پوزیشن رہتی ہے آواز کی۔ تو اب اس کو پڑھیں گے، حمزہ، را، زبر، اور، تو اس کو بالکل ہی بند نہیں کریں گے آواز، یعنی اور یہ بالکل بند ہو جاتی ہے، اور اگر رخاوت ہوتی ہے تو تھوڑا سا لمبا ہو جاتی ہے، تو وہ بھی نہیں، درمیانی پوزیشن، اور جو توسط ہے، اس کی جو صفت ہے، یہ کس طریقے سے جو ہے وہ را کے اندر آتی ہے۔ اگر آپ اس امیج کے اندر دیکھیں، میں نے مخرج میں بھی آپ کو بتایا ہے، لیکن یہاں پر صفات کے اندر میں آپ کو زیادہ کلیئر کر دیتا ہوں کہ جب بیسیکلی ہم شدت میں ہم نے پڑھا تھا کہ آواز مخرج میں بند ہو جاتی تھی، کسی بھی حرف کا مخرج جب آپ کو پتہ ہے تو ہم اس کو جب پڑھتے تھے آواز مخرج میں بند ہو جاتی تھی۔ مخرج میں آواز بند اس وجہ سے ہوتی ہے کہ جب اس کو کوئی سپیس نہیں ملتی آواز باہر نکلنے کے لیے، تو اس وجہ سے بند ہو جاتی تھی۔ اور رخاوت میں کیا ہوتا تھا، اس کو سپیس مل جاتی تھی، آسانی کے ساتھ وہ حرف، یعنی اس کی آواز باہر نکل جاتی تھی، آواز جاری رہتی تھی مخرج میں۔ اب توسط میں کیا ہوا، نہ تو اس کو پوری سپیس مل رہی ہے کہ آواز باہر نکلے، یعنی بلاکیج بھی ہو رہی تھی۔ جب ہم نے مخرج میں پڑھا کہ زبان جب مائل بپشت ہوتی ہے تو وہ سامنے والے تالو پہ لگتی ہے تو وہ بلاک کر دیتی ہے، جو آواز ادھر ووکل کارڈ سے آتی ہے تو اس کو بلاک کر دیتی ہے۔ تو اس وجہ سے وہاں پر ایک چھوٹا سا ہول بھی رہتا ہے جہاں سے آواز نکلتی ہے۔ تو نہ تو مکمل طور پر را کی آواز مخرج میں بند ہو رہی ہے، نہ تو یعنی کہ شدت بھی نہیں ہے، اور نہ ہی مکمل طور پر آواز مخرج میں جاری ہو رہی ہے۔ تو درمیانی پوزیشن ہے توسط کی، تو اس سوراخ سے آواز نکل بھی جاتی ہے اور بند بلاکیج بھی رہتی ہے لیکن آواز بھی نکلتی ہے۔ تو اس کو جو ہے وہ توسط بولتے ہیں۔ تو اس میں ہم پڑھیں گے او، حمزہ، را، زبر، او۔ اگر آپ کو مزید اس کی جو ہے وہ ڈیٹیل آپ دیکھنا چاہیں تو وہ صفات کا کورس جو ہے وہ اب میں ریکمینڈ کروں گا کہ وہ آپ ضرور دیکھ لیں۔ اس کے بعد ہے صفت استفعال۔ تو ہم نے پڑھا کہ صفت استفعال جو ہے وہ یعنی کہ اس حرف کے اندر جب صفت استفعال، یعنی کہ جب کسی بھی حرف کے اندر صفت استفعال آتی ہے تو اس کو باریک پڑھتے ہیں۔ تو را کو یہاں کبھی ہم نے کہا کہ موٹا پڑھتے ہیں، کبھی باریک پڑھتے ہیں، تو یہ کنڈیشن میں ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اگر را کے اوپر زبر اور پیش آئے تو را کو موٹا پڑھیں گے، اور اگر زیر آئے تو باریک پڑھیں گے۔ تو اس ٹائم جب کنڈیشن را کے اوپر موٹے والی ہوگی یعنی زبر اور پیش ہوگی تو اس ٹائم اس کے اندر صفت استعلا آ جائے گی، یعنی موٹا پڑھیں گے، اور اگر جب زیر آئے گی تو صفت استفعال آ جائے گی را کے اندر۔ انفتاح میں یہ ہے کہ آواز کا انحصار یہاں پر نہیں ہو رہا بلکہ آواز باہر نکل جاتی ہے، کھل جاتا ہے منہ، تو اس وجہ سے آواز کا انحصار زبان اور تالو کے درمیان میں نہیں رہتا۔ اذلاق، اس وجہ سے اذلاق کا مطلب ہوتا ہے کنارہ، کیونکہ یہ را جو ہے وہ زبان کے کنارے سے پڑھی جاتی ہے، تو جو حروف زبان، ہونٹوں یا دانتوں کے کناروں سے پڑھے جاتے ہیں ان کو اذلاق صفت ان کے اندر رہتی ہے۔ اور تکریر اس وجہ سے ہے کہ اس حرف کو جو ہے وہ تکرار آتا ہے، اس حرف کے اندر کپ کپی سی جو ہے وہ آ جاتی ہے اس حرف میں۔ تو جب نوک زبان مقابل کی تالو پہ لگتی ہیں تو اس میں کپ کپی سی پیدا ہوتی ہے، جس وجہ سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ را کو ہم 2 بار پڑھ رہے ہیں۔ تو اس کو زیادہ تکرار بھی نہیں کرنا، وہ بھی غلط ہو جائے گا۔ تو تھوڑی سی آواز مطلب اس طرح پتہ چلتا ہے کہ را کو ڈبل پڑھ رہے ہیں، یعنی کہ تکرار کا مطلب بھی ہوتا ہے کسی چیز کو بار بار کرنا۔ تو اس وجہ سے یعنی کہ اس کی آواز دوبارہ آتی ہے تو اس وجہ سے اس کے اندر صفت تکریر رہتی ہے۔ تو پڑھیں گے اور، تو جب ہم تو اس میں دیکھیں را میں کپاہٹ سی آ رہی ہے اور لاسٹ میں صفت انحراف ہے۔ انحراف کا مطلب ہوتا ہے پھر جانا، یعنی کہ آواز کو جب کوئی سپیس نہیں ملتی باہر نکلنے کے لیے تو وہ یہاں سے پھر کر جو ہے وہ اس سوراخ سے آواز باہر نکل جاتی ہے، کیونکہ بلاکیج ہوتی ہے جب زبان
کی نوک سامنے لگتی ہے تو بلاک آواز ہو جاتی ہے، تو اس کا رستہ بند ہو جاتا ہے، تو وہاں سے پھر آواز پھر کر اس سوراخ سے باہر نکل جاتی ہے، تو اس لیے اس کو صفت انحراف بھی اس کے اندر رہتی ہے، یعنی کہ آواز جہاں سے نکلنی تھی وہاں سے نہیں نکلی، بلکہ پھر کر جو چھوٹا سا سوراخ بنتا ہے وہاں سے آواز باہر نکل گئی ہے۔ تو اب اس کی مثالیں یہاں پر پڑھیں گے۔ حمزہ، را، زبر، اور، حمزہ، را، زبر، اور، ہم یہاں پر را کو موٹا پڑھیں گے اور یہاں پر را باریک پڑھیں گے۔ حمزہ، را، زیر، ار، حمزہ، را، زیر، ار، حمزہ، را، پیش، ار، یہاں پر بھی را کو پھر موٹا پڑھیں گے۔ حمزہ، را، پیش، ار، بغیر جوڑ کے پڑھیں گے، اور، ار، ار۔ تو یہ را کا مخرج اور اس کی صفات تھیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ اچھی لگی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو اس کو لائک کریں اور اس کو دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کریں، اور اگر اس کے اندر کوئی کوسچن ہے تو آپ ہم سے کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل آن لائن اسلامی کلاسز سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی اس کو بھی سبسکرائب کر لیں، تاکہ آپ کو جو بھی نئی ویڈیو اس چینل کے اوپر آئے اس کی نوٹیفیکیشن بھی ملتی رہے۔ اور انشاءاللہ اب نیکسٹ کلاس کے اندر ہم زا حرف پڑھیں گے، تو اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔